جی تو السلام علیکم دوستو، النور اسلامزم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستو، ایک تحقیق کے مطابق جو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور جو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے، ان میں واضح ڈفرنس دیکھا گیا۔ اور دوستو، جب ملتان میں کسی کے گھر میں ایک غیر مسلم کھانا کھانے کے لیے آیا تو اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ وہیں پر مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے ان کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور میڈیکل کی تحقیق کے مطابق مل کر کھانا کھانے سے نہ صرف ان کے ذہن پر بلکہ ان کے جسم پر بھی مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اور دوستو، یکجا کھانا کھانے سے کھانے کی لذت میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ جی تو دوستو، آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے، اور زیادہ تر انگریز ممالک میں لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا مل کر کھانا کھانے کا۔ دوستو، اکٹھے کھانا کھانے والے خاندانوں کے افراد میں دماغی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بچے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن اچھے انداز میں نشو و نما پاتا ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی میں کھانا کھانے سے ان کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اور جو بچے ہفتے میں کم از کم 5 مرتبہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور عقل مند ہوتے ہیں، اور ان کی بجائے ایسے بچے جو والدین سے دور ہوں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ذہنی تناؤ، ڈپریشن یا پھر دیگر دماغی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دوستوں کہ مل کر کھانا کھانے سے ہمارے جسم پر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ سائنس نے یکجا کھانے کے میڈیکل فوائد یوں بیان کیے ہیں کہ جب انسان اپنے خاندان کے افراد یا دوستوں کے ہمراہ مل جل کر کھانا کھاتا ہے تو دل میں مسرت و انصبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی مل جل کر کھانے سے مسکراہٹ کی لہریں معدے اور آنتوں پر خوشگوار اثر ڈالتی ہیں، جس سے معدہ اور آنتوں کی رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے اور یہی رطوبتیں بدن کا جزو بن کر جسم میں قوت اور توانائی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تنہا کھانے سے انسان کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے اعصاب شرکیہ میں ہیجان پیدا ہو جانے سے رطوبت معدہ کم مقدار میں خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ اور شکن کے امراض اکثر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ یورپ کے ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ تنہا کھانا کھانے سے کتنا رزق خراب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسٹر ظفر اللہ خان، نائب صدر بین الاقوامی عدالت نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ امریکہ میں اتنی خوراک ضائع کی جاتی ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہوٹلوں میں چائے اور کھانے میں اشیاء خورد و نوش اتنی مقدار میں دی جاتی ہیں کہ کھانے والا خوب سیر ہو کر بھی بہت بڑا حصہ بچا دیتا ہے جو کسی کام میں نہیں لایا جاتا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح اس ملک کی روزانہ ضائع کی جانے والی خوراک بچائی جائے تو انگلستان کی ساری آبادی کے لیے کافی ہوگی۔ دوستو، ایک پرانا مقولہ ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا برکت کا باعث بنتا ہے۔ آج کل پاکستان میں بھی یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے سب الگ الگ اپنے ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں، جس سے یہ اثر ہوتا ہے کہ کھانے میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، غذا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، علیحدگی میں بیٹھ کر کھانا اس کے سارے لطف کو ختم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً تمام کھانا بے مزہ لگتا ہے اور ہر کوئی بس اس کو جلدی جلدی اپنے حلق میں اتار کر اپنی راہ لیتا ہے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک غیر مسلم کھانے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ ملتان کی ایک جماعت کافی عرصہ پہلے امریکہ گئی، کام سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا۔ اسی عرصہ میں ایک حبشی امریکن آ گیا۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے اسے کھانے میں شریک کیا اور کافی اکرام کیا، میٹھا کھلایا۔
جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا مجھے مسلمان بنا دیں۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو سوالات پوچھنے آئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جس سادگی اور محبت سے آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے آج تک تو میری ماں نے بھی نہیں کھلایا۔ گھر میں ہر ایک کی علیحدہ پلیٹ، علیحدہ چمچہ، کانٹا اور گلاس ہیں جس کو صرف میں ہی ہاتھ لگاتا ہوں اور اسی میں صرف میں ہی کھاتا ہوں۔ گھر کے تمام افراد حتیٰ کہ والدین بھی میری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں تو ہم سب نے ایک ہی پلیٹ میں کھایا اور ایک ہی گلاس سے پانی پیا۔ اگر اسلام یہی ہے تو مجھے قبول ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہو کر جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگایا اور بہت خوش تھا کہ اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی برکت سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو دوستو، ہر سربراہ خاندان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم ایک دفعہ کا کھانا اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ کھائیں، چاہے وہ ناشتہ ہو یا رات کا کھانا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے روکھا پھیکا کھانا بھی ذائقہ دار ہو جاتا ہے۔